اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. فرمایا لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. بولے وہ کیا ہے؟ موت. اس موت کو کثرت سے یاد کرو. کیوں؟ جتنا زیادہ موت کو بندہ یاد کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ دنیا کی طرف غیر ضروری جو اس کی مشغولیت ہے، دنیا کی طرف غیر ضروری جو اس کی توجہ ہے وہ کم ہو جائے گی اور اعمال کا ذوق اس کے اندر پیدا ہوگا، آخرت کی تیاری کی فکر اس کے اندر پیدا ہوگی. ابن ماجہ ہی کی حدیث پاک ہے، ترمذی میں الگ انداز سے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ہوشیار لوگ کون ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہوشیار لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دانا، عقل مند، ہوشیار وہ بندہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہتا ہے کہ میں کیا اچھا کر رہا ہوں، میں کیا برا کر رہا ہوں، میری برائیاں کیا کیا ہیں، میری اچھائیاں کیا کیا ہیں. خیر جو ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کر کے مزید خیر کی طرف بڑھتا ہے، برائیاں اگر ہو گئی ہیں تو توبہ کر کے برائیوں سے رکتا ہے. اس طرح وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور وہ عملا بما بعد الموت، وہ کام کرتا ہے جو موت کے بعد اس کا ساتھ دینے والے ہیں، موت کے بعد جو اس کا کام آنے والے ہیں. تو یہ ایک مستقل فکر ہے قرآن کریم کی، اسلام کی ایک مستقل تعلیم ہے. کیا؟ انسان صبح شام اس بات کے احساس کے ساتھ زندہ رہے کہ اسے مرنا ہے، اور پھر صرف مرنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے وہ خیر اس کے سامنے آئے گا جزا کی صورت میں، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہے وہ شر کیا ہے؟ عذاب کی صورت میں، سزا کی صورت میں اس کو سامنے آئے گا. اس خیال کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ وہ موت کو یاد کرے. ایسے تو کہنے کو ہر کوئی کہتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن اسلام سرسری طور پہ اس طرح موت کے ذکر کی بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ روزانہ اس لمحے کو یاد کرے جب اچانک اس کے جسم سے اس کی روح الگ ہوگی، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر میں حرکت ختم ہو جائے گی، جب وہ لوگوں کے لیے اس کا جسم ایک مردہ لاش کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور ایسے وقت جب سارے اس کے اپنے اس کو مقام قبر تک لے جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب اس کو اٹھایا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا، اسے دنیا کے کپڑوں سے الگ کر کے صرف ایک سفید کپڑا پہنایا جائے گا کفن کی صورت میں، اور کندھوں پر اسے اٹھا کر کیا ہے اس کی قبر تک لے جایا جائے گا، اور روتے روتے اسے اسی کپڑے کے ساتھ بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی جائیداد کے، بغیر کسی دوست و احباب کے، بغیر کسی رشتہ دار کے، صرف اسے تنہا اس قبر میں رکھا جائے گا. پھر اوپر سے منہا خلقناکم پڑھ کر مٹی ڈال کر کیا ہے خبر کے حوالے کر کے اسے آ جایا جائے گا. تو اس لمحے کو بندہ ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ یاد رکھے.